اگر جو بھی دعا مانگے انشاءاللہ قبول ہوں گے۔ پروردگار تو جو آستہ محمد وآل محمد کا ہمارے عزادار نوجوانان جتنے عزاداریاں کی ہیں یکم محرم سے اب تک، تمام عزادار بزرگان نوجوانان میری مائیں بہنیں جس انداز میں حصہ لیا ہے، شرکت کی شکل میں، مصرفانی نوفانی شکل میں، تبرکات کی شکل میں، انتظامی امور کی شکل میں، پروردگار سب کو اجر عظیم عنایت فرما۔ تو جو آستہ محمد وآل محمد کا کل قیامت کے دن ہم سب کو شہداء کربلا کے ساتھ محشور فرما۔ ہم سب کو، ہمارے نوجوانان کو دنیا میں چہردہ معصومین کی زیارت، کربلا، کاظمین، صابرہ، جنت البقیع، مشہد کی زیارت نصیب فرما۔ قیامت کے دن ہم سب کو آل محمد کی شفاعت سے بہرمند فرما۔ خصوصاً آج چند مومنین نے دعا کے لیے التماس بھی کی ہے، اور بے اولاد دی کا مسئلہ ہے۔ پروردگار جتنے بھی بے اولاد ہے، آج رباب کی خالی گودی کا واسطہ تمام بے اولادوں کو اولاد نرینہ عنایت فرما۔ عزاداران کربلا ماشاءاللہ بہترین انداز میں آپ جلوس میں شرکت کی، سینہ زنی کی، ماتمداری کی۔ مولا آپ کے ہر ایک سینہ زنی کو اپنے درگاہ میں قبول و منظور فرمائیے۔ مظلوم کربلا کی مظلومیت کا آخری دن جب عباس چلے گئے، اکبر شہید ہو گئے، قاسم شہید ہو گئے، حبیب شہید ہو گئے، زہرا کا لال اکیلا رہ گیا کربلا کے میدان میں۔ میدان کربلا میں آ کر حسین نے کبھی دائیں دیکھا، کبھی بائیں دیکھا، ہر طرف کہیں اون محمد کا لاشا، کہیں قاسم کا لاشا۔ حسین تھکے ہوئے ہیں آج۔ حسین نے صبح سے لے کر اب تک 70 سے زائد جنازے اٹھا چکے ہیں۔ 70 مرتبہ حسین نے خیمے سے مقتل کی طرف گئے ہیں، مقتل سے خیمے کی طرف۔ ایک بار حسین پھر چلے گئے میدان کی طرف۔ اتمام حجت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے جو غریب زہرا کی مدد کو آئے؟ اجرکم علی الزہرا۔ جب مظلوم کربلا نے آواز استغاثہ جب بلند فرمایا نا، تو خیمے میں شور بلند ہوا۔ جلدی آئے مظلوم کربلا خیمے میں۔ زینب علیہ سے پوچھا، بہن زینب، کئی یتیم تو دنیا سے چلے نہیں گئے، خیریت تو ہے، میرے بچے سلامت تو ہے؟ کہا، بھیا جب آپ نے استغاثہ جب میدان میں بلند کیا نا، اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا ہے۔ آپ کے آواز استغاثہ سن کر علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا ہے۔ ایک مرتبہ کہا، زینب لیا ہے میرے بیٹے کو میرے حوالہ کر دے، میں ایک بار میرے بچے کو بھی میدان کی طرف لے کر جاتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ قیامت خیز منظر تھا جب رباب نے اصغر کو تیار کر کے رکھا ہوا تھا۔ رباب پریشان تھی ساری رات، اصغر سے یہی کہہ رہی تھی، بیٹا اصغر کر ام لیلا کی طرف سے اکبر قربان ہوں گے، ام کلثوم کی طرف سے غازی کربلا قربان ہوں گے، مہربانوں کی طرف سے قاسم قربانی دیں گے، اصغر تم چھوٹا ہے۔ ہائے کل قیامت کے دن
زہرا کے پاس میں کیسے حاضر ہو جاؤں؟ اصغر نے زبان بے زبانی کے ساتھ اماں سے اشارتاً کہا تھا، اماں پریشان نہ ہونا، آپ دیکھیں گے کل اصغر کی جنگ کو، کل دشمنوں کو رلا کر نہ آئے، مجھے اصغر نہ کہنا۔ اجرکم علی اللہ۔ لے کے چلے حسین اصغر کو گود میں اٹھا کر۔ جب حسین نے خیمے سے اصغر کو اٹھا کے دونوں ہاتھوں میں بلند کر کے جب میدان کی طرف جانے لگے نا، تو خدا کی قسم فوج یزید میں شور بلند ہوا۔ کسی نے کہا اب تو حسین نے خیمے سے قرآن اٹھا کر لائے ہیں۔ میدان کارزار کی طرف لے کے چلے اصغر کو، کہا بیٹا اصغر، بابا کے گود میں اصغر کے لیے گھوڑا تو نہیں تھا نا، سوار تو نہیں ہو سکتے؟ بابا کے ہاتھ میں اصغر بلند، اللہ اکبر، کہا اصغر اب تجھے بیٹا میں اذن جہاد دیتا ہوں، اذن جہاد دیتا ہوں بیٹا، اب کرے تو کیا کرے؟ 6 ماہ کا بچہ، وہ بھی 3 دن کا بھوکا اور پیاسا، ہونٹ خشک، زبان خشک، اب اس بچے میں کتنی طاقت ہوگی؟ کرے تو کیا کرے؟ کہا بیٹا اصغر ایک مرتبہ آپ بھی اتمام حجت کر لے دشمنوں سے۔ دشمنوں کے سامنے لے جا کر کہا ارے شامیوں، فاسقوں، اے سنگ دلوں، اگر تمہارے ہاں میں حسین قصوروار ہوں تو میرے 6 ماہ کے بچے کا کیا قصور ہے؟ 3 دن سے میرے بچے کا گلا خشک ہے، کم از کم ایک قطرہ پانی تو پلا لیجئے میرے بچے کو۔ اگر تجھے لگتا ہے کہ پانی لے کر خود حسین پیے گا تو میں نہیں، میں